السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و نعرہ وغیرہ نہ لگائے، بغیر نعرے کے ماحول میں آپ لوگ سماعت کریں۔ انتظار کرم پشت من آئینی را اے خدا دین خدا دین خدا دا مدد وزیر داب بلا استاد تشکیل ولی خانو شکستارات پشتی وحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا ملتدین مدد کن یا ملتدین مدد کن یا ملتدین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سب لوگ عطائے رسول جند الولی معین ملت والدین قطب المشائخ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی آستانے پر حاضر، اور ہر ایک کی تمنا یہی ہے، سب کی آرزو یہی ہے کہ ہم جتنی مرادیں اور تمنائیں لے کر آئے ہیں، ہم سب کی تمنائیں اور مرادیں پوری ہو جائیں۔ سب کی تمنا یہی ہے، دور دور سے لوگ ایک ہی آس لے کر کے آئے ہیں کہ ہم جو مراد لے کر آئے وہ ہماری مراد پوری ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمتیں اس کے ولیوں کے قریب ہے، محسنین کے قریب ہے۔ یعنی ہم اور جگہ پر ہوں تو ہم رحمت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جب ولیوں کے آستانے پر آ جائیں تو پھر رحمت ہمیں تلاش کرے، اور وہ بھی جند الولی سرکار غریب نواز۔ اولیاء کی کائنات میں غریب نواز کا مرتبہ یہ ہے، آپ ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو اپنا غلام کہہ کر پکار دے تو دنیا میں پھر اس کے برابر کون؟ اس کو حضور غلام کہہ کر پکارے، اس کو حضور غلام کہہ کر پکارے، اس کے برابر کون؟ لیکن سرکار غریب نواز وہ ذات ہے جس کو قطب المشائخ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور صرف قطب المشائخ نہیں فرمایا بلکہ قطب المشائخ بحر و بر فرمایا، یعنی جتنے مشائخ اور شیوخ ہے خشکی اور تری کے اندر۔ بحر و بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی اور تری میں، تو خشکی میں تو یعنی زمین پر جو مشائخ ہیں، اور جو سمندر میں اور دریاؤں میں جو مشائخ ہیں، ان تمام مشائخ کا اگر کوئی قطب ہے تو وہ سرکار غریب نواز اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، اور یہ بھی بیان سرکار غریب نواز نے فرمایا۔ سرکار غریب نواز حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرماتے ہیں کہ بابا قطب، جب میں اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مدینہ منورہ گیا تو میرے مرشد نے کہا معین الدین اپنے جد کریم کو سلام پیش کیا۔ میں نے آقا علیہ السلام کے آستانے پر کھڑے ہو کے عرض کیا، السلام علیکہ یا جدی، اے میرے نانا جان آپ کو سلام ہو۔ تو قبر انور سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اے خشکی اور طریق شیوخ کے قطب تم پر بھی سلام ہو۔ جس کو اللہ کے رسول قطب المشائخ کہیں، جس کو ہم لوگ قطب کہیں، اس کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن جس کو رسول اللہ قطب المشائخ کہیں۔ تو یہاں آنے کے بعد انشاءاللہ
مرادیں پوری ہونی ہے، لیکن ایک بات عرض کر کے، چونکہ یہ درس ہے اور مختصر وقت یہاں ہمارے پاس ہے تو میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ اگر مراد پوری ہم کروانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ ہم لوگ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ادھر تماشائی بن گئے، ادھر تماشائی بن گئے۔ بہت سارے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ غریب نواز کے یہاں آ کر، اتنی بڑی بارگاہ میں آ کر بھی ان سے گناہ نہیں چھوٹتا، تو یہاں بھی گناہوں میں مبتلا رہتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ولی کی اگر محبت کی نگاہ پڑ جائے، ولی کی اگر محبت کی نگاہ پڑ جائے تو چور بھی ولی بن جاتا ہے، اور اگر ولی کی قہر کی نظر پڑ جائے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آ کر کے جو انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہم کر رہے ہیں یا وائی فائی کا مس یوز کر رہے ہیں، اپنی راتوں کو گناہوں کی جگہ پر لگا رہے ہیں، یاد رکھنا بگڑی بننے کی بجائے معاملات الجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ غیرت والے لوگ ہیں۔ سرکار غریب نواز گناہوں کے خاتمے کے لیے آئے تھے، سرکار غریب نواز برائیوں کے خاتمے کے لیے آئے تھے۔ اب یہیں آ کر کے اگر ہم برائیاں کریں، گھر پر داڑیاں منڈاتے تھے، یہاں پر بھی داڑیاں منڈائیں، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ وہاں نمازیں چھوڑتے تھے، یہاں بھی نمازیں چھوڑیں، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ غریب نواز کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو یہاں آ کر درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو تلاوت قرآن کرتے ہیں، جو نعت مصطفیٰ گنگناتے ہیں۔ غریب نواز کی بارگاہ میں جب کچھ لوگ ایسے بھی جو کھڑے رہتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ جلدی سے یہاں سے چلا جائے، سرکار غریب نواز چاہتے ہیں یہ جلدی سے ہٹے یہاں سے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ غریب نواز ان کو خود بٹھانا چاہتے ہیں، ان سے کچھ سننا چاہتے ہیں، ان کو دیر تک روکنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے جو سرکار غریب نواز کی سوانے میں اور وہ آپ کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے کہ حضور غریب نواز کے یہاں ایک شخص آیا، وہ قرآن بہت اچھا پڑھتا تھا، اسے قرآن بہت اچھا پڑھنا آتا تھا۔ وہ غریب نواز کے آستانے پر بیٹھ کر صرف تلاوت کرتا تھا، اور وہ کچھ مراد لے کر کے آیا تھا، اس کی کچھ تمنا تھی۔ شروع سے یہاں یہی ہے، سرکار غریب نواز کی ایک خصوصی بات یہ ہے کہ ان کے نانا جان کی ان کو ایک خاص شان سے حصہ ملا ہے۔ نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کی شانوں میں سے ایک شان کا ان کو خصوصی حصہ ملا ہے۔ جیسے دربار مصطفیٰ میں لوگ جھولیاں پھیلانے کے لیے جاتے ہیں، ویسے دربار خواجہ میں بھی لوگ جھولیاں پھیلاتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کا یہ جود و کرم کا اثر ہے کہ نہ وہاں کوئی خالی جاتا ہے نہ یہاں کوئی خالی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں بھرتا ہے۔ حضرت استاد زمن نے اسی لیے کہا کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، انہوں نے وہاں سے کہا اپنے گھر بیٹھ کر کہ وہ دربار ہے، اور ہم یہاں سے یوں کہیں کہ خواجہ ہند یہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو وہ تلاوت ہی کرتا رہتا تھا اور عرضی لگاتا رہتا تھا، سرکار میری یہ مراد پوری کر دے، یہ مراد پوری کر دے، لیکن اس کی مراد پوری ہونے میں دیر ہو رہی تھی، تاخیر ہو رہی تھی۔ اگر کبھی مراد پوری ہونے میں دیر اور تاخیر ہو، گھبرایا نہ کرے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی۔ زہرا کے لالوں کے آستانے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، یہ خاندان بڑا سخی خاندان ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو دینے ہی کے لیے بھیجا ہے، تو اگر دیر ہو جائے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وہ تلاوت ہی کرتا رہتا تھا اور مانگتا رہتا تھا، لیکن مراد پوری ہونے میں تاخیر تھی۔ ایک نچنیا آئی، ناچنے والی، اور اس نچنیا نے اسی کے بازو میں کھڑے ہو کر کے فریاد کی، خواجہ مجھے یہ عطا کر دیں، اور فوراً اس کی مراد پوری ہو گئی۔ نچنیا کی مراد فوراً پوری ہو گئی۔ تالیہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کی مراد پوری ہونے میں کافی وقت لگ رہا تھا، مراد پوری نہیں ہوئی تھی اس کی ابھی۔ اس کو غصہ آ گیا، اس پر غصے کی کیفیت طاری ہو گئی، یہ نچنیا یہ آئی اور اس نے کہا فوراً اس کی مراد پوری ہو گئی۔ تو اس نے اپنے ہاتھ
सरकार गरीब नवाज की चौखट पे मारे। उसने कुरान शरीफ उठा करके रखा, हाथ में कुरान शरीफ उठा के रखा और चौखट पे हाथ मारे और हाथ मारकर फरमाया, ख्वाजा तेरे यहाँ पर इंसाफ नहीं है, ख्वाजा तेरे यहाँ इंसाफ नहीं है। मैं इतने दिनों से बैठ करके भीख मांग रहा हूँ और मुझे देते नहीं। और वो नचनिया, उसने 2 जुमले क्या कहे, उसकी मुराद पूरी हो गई। फिर वो सामान समेट करके वो शख्स जो तिलावत करते थे वो घर जाने लगे। तो जब निकलने लगे गरीब नवाज के आस्थाने से, तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसको आते हुए नजर आए। उन्होंने सलाम किया, फरमाया क्या बात है, क्यों नाराज हो, गुस्से में क्यों हो, गमगीन क्यों हो। तो उन्होंने फिर कहा गरीब नवाज के आस्थाने की तरफ हाथ उठा के कि यहाँ इंसाफ नहीं है, मैं इतने दिनों से बैठ करके भीख मांग रहा था, मुझे मिला नहीं। और वो नचनी आई और उसको चंद मिनटों के अंदर उसकी मुराद पूरी हो गई। तो आने वाले ने बड़ी संजीदगी से और बहुत प्यार से फरमाया, बड़ी नरमी से, जा तेरी मुराद भी पूरी हो गई, जा तेरी मुराद भी पूरी हो गई। तो अब वो खुश हो गया, ये कहने लगा आप कौन है, आप कौन है। आप कहते तेरी मुराद भी पूरी हो गई, ताकि मुझे यकीन तो कि कहने वाला कौन है। फरमाया जिसकी चौखट पे मांगने आया था ना, वही मोइनुद्दीन हूं मैं, वही मोइनुद्दीन हूं मैं, वही मोइनुद्दीन हूं मैं। जब तेरी मुराद भी पूरी हो गई, फिर उसके बाद उसने कदम पकड़ लिए और कहने लगा सरकार मुराद तो पूरी हो गई, देर क्यों हुई। फरमाया तू जो बेसब्रा ठहरा। दरअसल बात यह है कि वो नचनिया जो आई थी, मैं उसको अपने दर पे देखना पसंद नहीं करता था। तो उसने 2 जुमले कहे, मैंने फौरन पे उसको दे दिया ताकि वो चली जाए, उसको फौरन दे दिया ताकि वो चली जाए। लेकिन तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तेरे तिलावत कुरान का अंदाज बहुत अच्छा है, जब वो तिलावत करता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं देने में देर कर रहा था कि देने में जितनी देर करूंगा उतना तो यहाँ बैठ करके तिलावत करेगा, उतना बैठ करके इबादत करेगा, इसलिए मैं ताखीर कर रहा था देने में। लेकिन सुन ले कि तूने जल्दी मचाई और अब तू जा रहा है। और उसके बाद का जाने वाले जाते जाते जरा ये मंजर भी देखता जा कि जो तूने चौखट पे हाथ मारे हैं उसका असर पड़ा कहाँ है। और आपने अपना कुर्ता हटाया तो वो हाथ के जो उंगलियों का निशान चौखट पे पड़ा था वो सरकार गरीब नवाज की पुश्त पर था। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसके बाद उसकी निगाहों से वो आने वाली हस्ती ओझल हो गई। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि हमें क्या पसंद है, गरीब नवाज हमें बिठा के रखे ये पसंद है, या गरीब नवाज नाराज होकर जल्दी से हमें रुखसत करे ये पसंद है। जाहिर सी बात है हम तो यहाँ बैठना चाहते हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है कि यहाँ ऐसा कोई काम न करें जिससे अल्लाह रसूल को अजियत हो, ऐसा कोई काम न करे जिससे गरीब नवाज को अजियत हो। यहाँ के तमाशों से बचे, यहाँ की बुराइयों में अगर लोग मुब्तला हैं, जैसे इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं लोग, यहाँ कर भी दाढ़ियाँ मुड़ाते हैं, यहाँ कर भी गलत लोगों के चक्कर में लोग फंसे रहते हैं, यहाँ ये सब नहीं करें। बल्कि ये गुनाह तो कहीं भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तो औलिया अल्लाह के आस्थाने सुधरने के लिए, औलिया अल्लाह के आस्थाने तब्दीली के लिए यहाँ आते हो, रोजी मांग रहे हो ना, तो रोजी के साथ ये भी मांगो कि सरकार मैं नमाज में सुस्ती करता हूँ, अब यहाँ से जाऊं तो 5 वक्त नमाजी बनकर ये जहन लेकर के जाओ। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते थे कि अला ला ईमाना लिमल्ला सलात लह। फरमाते हैं ख्वाजा उस्मानी हारूनी का ने फरमाया कि हदीस पाक है कि जिसकी नमाज नहीं है उसका ईमान भी नहीं है, जिसकी नमाज नहीं उसका ईमान भी नहीं। गरीब नवाज तो बेनमाजी को बेईमान करार दे रहे। अब आप मुझे बताएं हम कैसे मुसलमान हैं कि हम नमाज को छोड़ते रहें, हमारी जिंदगी में नमाज ही ना रहे और सोचे कि गरीब नवाज हमसे प्यार करते रहें। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मानी हारूनी ने फरमाया कि जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वैल है, वैल। और वो वैल ऐसी वादी है कि सबसे ज्यादा अजाब जहन्नम में अगर कहीं पर होगा तो वैल के अंदर होगा। उस जहन्नम ने 70,000 मरतबा रोकर अल्लाह से पूछा, अल्लाह ये वैल में सबसे ज्यादा अजाब है, ये अजाब तू किसको देगा।
تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو نمازوں میں سستی اور غفلت کرتے ہیں ان کو بھی عذاب دیں گے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزی مانگتے ہو، بیٹا مانگتے ہو، بیٹی کے رشتے مانگتے ہو، محل مانگتے ہو، بنگلہ مانگتے ہو، گاڑی مانگتے ہو، زمین اور جائیداد مانگتے ہو، بولو جو یہیں رہ جانے والا ہے اس کو تو مانگ رہے ہو، اور جو کفن میں ساتھ جانے والا ہے اس کو کیوں نہیں مانگ رہے ہو؟ یقیناً روزی بھی مانگو، بیٹیوں کے رشتے بھی مانگو، اولاد بھی مانگو، جو مانگنا ہے سب مانگو، لیکن ایمان کی سلامتی بھی تو مانگو، قبر کا اجالا بھی تو مانگو، نمازوں کی پابندی بھی تو مانگو، سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی تو مانگو، یہ ساری چیزیں بھی مانگو، اور عہد کرو کہ یہاں سے جائیں گے تو اپنے آپ کو تبدیل کر کے جائیں گے، بدل کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ میری بھی اور آپ سب کی بھی اور تمام عالم اسلام کی مرادیں پوری فرمائے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں اختتام پر، جب دعا کرو تو صرف سب اپنے لیے مت مانگو، بلکہ اپنے اہل وطن کے لیے، اہل شہر کے لیے، تمام مومنین مومنات کے لیے، سب کے لیے مانگو۔ وجہ یہ ہے کہ جب تم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ کے معصوم فرشتے وہی دعا تمہارے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے میں دعا کروں تو میری دعا کا وہ مقام نہیں ہوگا، لیکن اگر میرے حق میں فرشتے دعا کرنے لگے تو اس دعا کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے سب کے لیے مانگا کرو، نعمتیں مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی مرادیں پوری فرمائے، اللہ تمام عالم اسلام کی مرادیں پوری فرمائے، اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ پاک ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ ہمیں سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی بری تقدیروں کو بھلی فرما دے، سوئے ہوئے مقدر کو بیدار فرما دے، جن میاں بیوی میں آپس میں اختلافات ان میں پیار اور محبت پیدا فرما، اللہم آمین، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے، آمین، یا اللہ ہم سب کو آفتوں سے بچا، بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے بچا، کورونا کی وبا کو پوری دنیا سے ختم فرما دے، کورونا کی وبا کا خاتمہ فرما دے، جو لوگ مبتلا انہیں شفا عطا فرما دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ایمان پر زندگی دے، ایمان پر مدینہ منورہ میں موت عطا فرما دے، یا اللہ اس چوکھٹ سے سب کو مدینہ منورہ کا اذن ملتا ہے، مولا ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرما دے، یا اللہ اس سال رمضان شریف کی بہاریں تیرے اور تیرے محبوب کے حرم میں عطا فرما دے، یا اللہ رمضان شریف کی بہاریں تیرے اور تیرے حبیب کے حرم میں عطا فرما دے، یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی گزارش کی، اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی تمنائیں پوری فرما، سب کی آرزویں پوری فرما، وگیر دابے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانوں شکستہ رات و کشتی، حق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔